بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ مضمون مکرم عطاء المجیب راشد صاحب، امام مسجد فضل، لندن۔ جنگ میں بھی امن کی نصیحت۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ عنہم کی کوئی پارٹی جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو اس کے امیر کو نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر خدا کے رستہ میں نکلو اور کبھی خیانت نہ کرو، اور نہ کبھی دشمن سے بدعہدی کرو، اور نہ قدیم وحشیانہ طریق کے مطابق دشمن کے مقتولوں کے اعضاء وغیرہ کاٹو، اور نہ کسی بچے یا عورت کو قتل کرو۔ بحوالہ مسلم کتاب الجہاد۔ دعا کی فرضیت کے 4 سبب۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، اس کی فرضیت کے 4 سبب ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تا ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر پختگی حاصل ہو، کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مرادوں کا دینے والا صرف خدا ہے۔ دوسرے یہ کہ تا دعا کے قبول ہونے اور مراد کے ملنے پر ایمان قوی ہو۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل حال ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے۔ چوتھے یہ کہ اگر دعا کی قبولیت کا الہام اور رویا کے ساتھ وعدہ دیا جائے اور اسی طرح ظہور میں آوے تو معرفت الہی ترقی کرے، اور معرفت سے یقین، اور یقین سے محبت، اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو، جو حقیقی نجات کا ثمرہ ہے۔ بحوالہ ایام الصلح۔ ارشادات حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول سیدنا حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں لکھا ہے، میرے ایک محسن عبدالرشید بنارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں۔ وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان عشاء کے بعد ان کے ہاں آ گیا۔ ان بنارسی بزرگ کے بیوی بچے نہ تھے، مسجد کے ایک حجرے میں رہتے تھے۔ حیران ہوئے کہ اب اس مہمان کا کیا بندوبست کروں اور کس سے کہوں۔ انہوں نے مہمان سے کہا کہ آپ کھانا پکنے تک آرام کریں۔ وہ مہمان لیٹ گیا اور سو گیا۔ انہوں نے وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر دعا پڑھنی شروع کر دی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جب اتنی دیر گزری جتنی دیر میں کھانا پک سکتا ہے، یہ دعا برابر پڑھتے رہے کہ اتنے میں ایک آدمی نے باہر سے آواز دی کہ حضرت میرا ہاتھ جلتا ہے، جلدی آؤ۔ یہ اٹھے اور کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ پر ایک شخص تانبے کی ایک رکابی میں گرم گرم پلاؤ لیے ہوئے کھڑا ہے۔ آپ نے لے لیا اور مہمان کو اٹھا کر کھلایا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ جس کی رکابی ہو لے جائے، لیکن اس کا کوئی مالک نہ نکلا۔ بحوالہ مرقات الیقین۔ وصیت معیار ہے ایمان کے کامل ہونے کا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جماعت کو وصیت کی اہمیت بتائی جائے اور بتایا جائے کہ یہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ طریق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں آدمی جنہیں تاحال اس طرف توجہ نہیں ہوئی، وصیت کے ذریعے اپنے ایمان کامل کر کے دکھائیں گے۔ وصیت کی تحریک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے ساتھ بہت سے انعامات وابستہ ہیں۔ ابھی تک جنہوں نے وصیت نہ کی ہو، وہ کر کے اپنے ایمان کے کامل ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے، جو شخص وصیت نہیں کرتا مجھے اس کے ایمان میں شبہ ہے۔ پس وصیت معیار ہے ایمان کے کامل ہونے کا۔ بحوالہ خطبات محمود جلد 10 صفحہ 166-67۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں یقین رکھتا ہوں کہ وصیت کرنے سے ایمانی ترقی ضرور ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس زمین میں متقی کو دفن کرے گا، تو جو شخص وصیت کرتا ہے اسے متقی بنا بھی دیتا ہے۔ بحوالہ خطبات محمود جلد 13 صفحہ 564۔ علمی نکات۔
حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا، غالباً 1901 کا ذکر ہے، کہ ایک دفعہ میں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ حضور علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ پر ایک تقریر فرمائی اور اس میں ارشاد کیا کہ بعض لوگ کسی کے احسان کرنے پر الحمدللہ کہنے کے بغیر ہی جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کے بغیر ہی جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو ازروع معرفت یہ کلمہ بھی اپنے اندر ایک گونا شرک کا پہلو رکھتا ہے، کیونکہ احسان کرنے والے کی ذات اور وہ چیز جس کے ذریعے وہ محسن بنا ہے وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے ممنون احسان کو چاہیے کہ وہ جزاک اللہ کہنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی توصیف و تحمید بیان کرے اور احسان ہونے پر الحمدللہ کہے، کیونکہ معرفت اور حقیقت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ سب سے اول خالق اسباب کا شکریہ ادا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر غالباً 1901 کے اخبار الحکم کی ڈائری میں بھی موجود ہے، بحوالہ حیات قدسی حصہ دوم صفحہ 86۔ ارشاد امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اگر تم دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو ایک دلی جوش اور محبت کے ساتھ، جس سے بڑھ کر محبت کسی مومن کو کسی دوسرے شخص سے نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ذریعہ سے اپنے مولا کے حضور پیش کرو تو تمہاری ساری دعائیں قابل قبول ہوں گی اور راستے میں بکھر نہیں جائیں گی۔ بحوالہ خطبہ جمعہ 5 ستمبر سن 2003۔